خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، ملائکہ یعنی فرشتے اس پہ رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے چند سلسلوں سے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ملکہ بلقیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر شریف ہم سن رہے ہیں، اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو واقعات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ الکریم انہی کے ہی جو حالات معاملات ہیں اس میں سے کچھ تذکرہ خیر کیا جائے گا۔ لبیک حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ ہمارا کئی پروگرام سے چل رہا ہے، اور نئے ناظرین اور ناظرات کے لیے کچھ میں عرض کروں گا۔ ملکہ بلقیس ملک یمن کی ملکہ تھیں، بادشاہ ان کے والد تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سلطنت ان کے سپرد ہوئی، تو ہدہد نے یہ سلطنت دیکھی۔ یہ لوگ سورج کے پجاری تھے، تو سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط بھیجا اپنا، تاکہ وہ خط پہنچائے اور انہیں اسلام کی دعوت دے۔ تو خط پہنچا۔ اب ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے، سرداروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم بہت طاقتور ہیں، ہم جنگ کریں گے ان سے۔ کہا کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر تو تباہیاں ہوتی ہیں، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، لوگ غلام بنا لیے جاتے ہیں، عزت والے ذلیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس بہت قیمتی تحائف بھیجتی ہوں، اگر یہ بادشاہ ہوئے تو قبول کر لیں گے، نبی ہوئے تو یہ قبول نہیں کریں گے۔ ایسا کیا گیا، اور بہت زیادہ سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں اور خوشبوئیں اور طرح طرح کے جو ساز و سامان بطور گفٹ بھیجے گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے تقریباً کوئی 27 میل ایریا سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ مرصع کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، اور اس پر بھی طرح طرح کی تراکیب کی۔ تو وفد جب آیا تو آپ نے کہا کہ میں یہ مال نہیں لوں گا تم سے، تم اسلام قبول کرو، اللہ کی فرما برداری قبول کرو، میں اسی پر راضی ہوں گا، ورنہ لشکر بھیجوں گا اور تمہیں ذلیل کروں گا۔ جب وہ ظاہر کہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ذلیل ہی ہوں گے۔ تو اب جب ملکہ بلقیس کے پاس جب یہ وفد واپس آیا، انہوں نے سارے معاملات بتائے، تو اب ملکہ بلقیس تیاری کرتی ہیں بہت بڑے لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے۔ اور ادھر سلیمان علیہ السلام جب 3 میل کا فاصلہ رہ جاتا ہے بلقیس کا، تو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت مجھے لا کر دے، کہ جو اس نے 7 محلات کے اندر تالوں میں اور پہرے داروں کے ساتھ رکھا تھا۔ تو جن نے کہا کہ میں بس چند گھنٹوں میں لے آؤں گا۔ تو میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، تو عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ پلک جھپکنے میں، اب وہ واقع پلک جھپکنے میں تخت آ گیا۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کا
شکر ادا کیا, ولی کی کرامت بھی ظاہر ہوئی, ولیوں کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. تو آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا جو اس کا تخت ہے اس میں کچھ رد و بدل کرو, کچھ چینجنگ کر دو. دیکھیں کہ یہ اپنے تخت کو پہچانتی نہیں پہچانتی. ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے, جو کہ 7 محلات کے اندر, تالوں کے اندر, پہرے داروں کے ساتھ سیف کیا گیا تھا, وہ تخت یہاں موجود ہے. تو ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دی گویا یہ وہی ہے. اس جواب سے ملکہ بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا کہ وہ بہت ذہین تھی. پھر کہا گیا یہ تیرا ہی تخت ہے, دروازے بند کرنے کے فائدے, تالا لگانے کا فائدہ, پہرے دار مقرر کرنے کا فائدہ. ملکہ بلقیس نے اب فرما برداری اختیار کی اور کہا کہ مجھے معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھنے والا ہے اور میں پہچان گئی کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. ملکہ بلقیس رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے فرما برداری اختیار کی اور قرآن پاک میں اس کو سورہ نمل کی آیت نمبر 41-42 میں بیان کیا گیا. اچھا, تخت کی تبدیلی ہو گئی, ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان ہو گیا, کہا کہ صحن میں آ جائیں. اب وہ صحن سلیمان علیہ السلام نے کیسا بنایا تھا؟ شفاف شیشے کا, ٹرانسپیرنٹ. اس کے نیچے پانی جاری تھا, نیچے مچھلیاں تیر رہی تھیں. کیا سما ہوگا. اس صحن کے سینٹر میں سلیمان علیہ السلام کا تخت بچھا ہوا تھا اور آپ اس پر جلوہ افروز تھے. ملکہ بلقیس نے تو ایسی چیز خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. وہ صحن کو دیکھا تو سمجھی یہ گہرا پانی ہے, تو انہوں نے پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کیا تاکہ پانی میں چل کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں ہے, یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک صحن ہے. اب ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپائیں, عجوبہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو ملک ہے, جو حکومت اللہ کی طرف سے. اور ان عجائبات سے ملکہ بلقیس نے اللہ پاک کی توحید کو پہچانا اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی, یا رب میں نے سورج کی عبادت کی, اپنی جان پر ظلم کیا, اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تیرے حضور گردن رکھتی ہوں, تو سارے جہاں کا رب ہے. چنانچہ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کیا, اسلام قبول کیا اور اللہ پاک کی عبادت کو اختیار کیا. اور سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں اس کو بیان کیا گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات کہی. اللہ کرے ہم قرآن پڑھا کریں, تفسیر پڑھا کریں. بلقیس کے دل میں ایمان پہلے آ چکا تھا, اچھا آنے سے پہلے. صحیح. اظہار یہاں آ کر کیا. وجہ اس لیے کہ اگر وہاں قوم کے سامنے ایمان قبول کرتی تو خطرہ تھا کہ قوم مخالف ہو جائے گی. ظاہر نہیں کیا تو مخالفت ہوگی. جب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی تو ان کو ہمت آ گئی, ضرورت آ گئی, انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا, ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا. سبحان اللہ. اچھا, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ بلقیس رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام سلیمان علیہ السلام نے داؤد رکھا. آپ کے والد کا نام بھی داؤد ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی داؤد رکھا. اور پھر ان کا بعد میں انتقال ہو گیا تھا زندگی میں ہی. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری بخشش ہو. تو ملکہ بلقیس زوجہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کمپلیٹ ہو گیا. حضور کیا فرمائیں گے کہ اس میں آپ کا تفکر, تدبر, دور اندیشی کی ایک بات آپ نے بیان کی کہ وہاں اگر اعلان کر دیتی تو شاید وہ خانہ جنگی ہو جاتی, مخالفت ہو جاتی. تو اس طرح ہمیں کوئی چیز اناؤنس کرنے سے پہلے کوئی یعنی قبل از وقت کوئی اظہار نہیں کرنا چاہیے, سوچ بچار کرنی چاہیے. دیکھیں کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے. اللہ نکل جاتی ہے خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. گل ویلے دی, جی
پھل موسم موسم دا، یہ ماشاء پنجابی مقولہ ہے جی کہ بات موقع پر کی جائے تو اس کا وزن ہوتا ہے، ٹھیک، اور پھل جو موسم کا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھی بزدلی ہے وہاں کیوں بات نہیں کی تو اب یہاں آ کر کی، کوئی بزدلی نہیں ہے، یہ دانائی ہے، دانش مندی ہے، عقل مندی ہے. ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، یہ گھر کے اندر بھی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. جی آپ نے درست اس تعلق سے وہ فرمایا کہ کوئی بات کہنی ہے تو پہلے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر پھر جی بات کریں، یا کوئی موقع دیکھیں پھر بات کریں. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. میرا نام ہانیہ ہے. پیارے بچوں، کتابیں بہت ادب رام والی چیزیں ہیں. جو کتابوں کا ادب نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے صبر بھی جلدیاں نہیں ہوتا. راجت ہے جس نے جو کچھ حاصل کیا ہے ادب رام کرنے کی وجہ سے ہی حاصل کیا ہے، اور جس نے جو کچھ سویا ادب رام نہ کرنے کی وجہ سے ہی سویا ہے. کتابوں کے ادب کے والے سین بات کلاس کیا رہتے ہیں. نمبر 1، کبھی بھی بدایت حالت کتاب تو ہاتھ نہ لگائے. نمبر 2، کتاب کی طرف کبھی بھی پاؤں نہ چڑھے. اگر نیچے کی جانب کتاب تشریف فرما ہو تو اوپر کی وغیرہ پر نہ بیٹھے، بلکہ نیچے ہی چڑھ. نمبر 3، ترین کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہ رکھے. نمبر 4، کتابوں کے اوپر کوئی چیز مثلاً دعا، قلم، موبائل وغیرہ نہ رکھے. نمبر 5، کتابیں آدمیوں تو آتا کر مت چلیں. نمبر 6، تیز داتیاں لی تر کتاب نہ پڑھیں، بہتر پڑھیں تو پاؤں نہ پلائیں. جتنا ادب زیادہ اتنی بڑھتے تیز زیادہ. کتابیں زمین پر نہ رکھیں تو بے ادبی کے ساتھ ساتھ زمین کی نمی سے کتابوں کی جلد کمزور ہو جاتی ہے. نمبر 8، کتابوں سے صفات نہ موڑیے. نمبر 9، اسٹڈی کرتے ہوئے کہیں جانا پڑے تو کتابوں کو تلنا نہ چھوڑیں. نمبر 10، وقتاً فوقتاً کتابوں کی صفائی کیجیے، ورنہ کتابوں کے کناروں پر مٹی کی تہ جم جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہوتے چھوٹے چھوٹے سراتر کے کتابوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. نمبر 12، کتابوں کو دھوپ اور پانی سے بچائیں. اگر کتابوں پر پانی گرنے کی صورت میں کتابوں کو دھوپ میں نہ رکھیں بلکہ اسے پنکھے کی ہوا میں سکھانا چاہیے. کتابوں کاپیوں پر لکیریں نہ ماریں اور ان پر سیاہی بھی نہ گرنے دیجیے. نمبر 14، کتابوں سے صفحہ پلٹتے ہوئے کتابوں کو زور سے نہ پلٹتے تھے، صفحے پلٹ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں علم کا اور کتابوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ پاک ہماری ننھی مبلغہ کو مکہ مدینے کی سیر والدین کے ساتھ نصیب فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے. ایک سوال اور اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرا نام حاجہ فاطمہ ہے. میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کتنی امہات المؤمنین کا وصال ظاہری ہو گیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں 2 ازواج پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا. جی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے علاوہ بقیہ ازواج نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا. جزاک اللہ خیرہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. بے شک رحمتیں، یقیناً رحمتیں، لا ریب رحمتیں، لا جرم رحمتیں، ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ رحمتیں. بے شک بے شک. اچھا، اب ان کی تربیت کرنی ہے اللہ کی امانتوں کی، بے شک. تو تربیت کس طرح کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیں کہ مالی اپنے پودے کو کیسے کیئر کرتا ہے، اپنے درختوں سے نا مالی اولاد کی طرح محبت کرتا ہے، جیسے اس کی بہت کیئر کرتا ہے، پھر ہی وہ
پھل پھول دیتے ہیں نا، سبحان اللہ، اسی طرح اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی جو تربیت کریں گے، ان کے اندر جو خوشیوں کے نعمتوں کے پھل پھول لگیں گے، پھر آپ اس سے انجوائے کیجیے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اعلیٰ حضرت نے یہ تربیت فرمائی کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی۔ یہ کامن حقوق میں سے، کیونکہ کچھ حقوق بچوں کے ہیں، کچھ بچیوں کے ہیں، اور کچھ کامن ہیں۔ جی یہ کامن ہے کہ اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اللہ، نبی کے صحابہ کی محبت سبحان سکھاؤ، اللہ، سبحان نبی کے اولیاء کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، نبی کے جو علماء ہیں، جی نبی کی امت کے جو علماء ہیں جی ان کی محبت سکھائیں۔ ماشاء اللہ، کیوں؟ یہ زیور ایمان ہے، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، یہ باعث بقائے ایمان ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، پھر سبحان اولاد رسول کی محبت، سبحان اللہ، پھر صحابہ کرام کی محبت، سبحان اللہ، صحابہ و صحابیات کی محبت، شک، جنتی جنتی، یہ تو بچیوں کو نعرے سکھا دیں، سبحان بچوں کو نعرے سکھا دیں۔ سبحان اللہ، روز چلو بیٹا، جو اچھے نعرے لگائے گا اس کو چاکلیٹ ملے گی۔ ماشاء یہ ایپل کون لے گا؟ ابو میں لوں گی، بیٹا کہتا ہے ابو میں لوں گا۔ دیکھو بھی پہلے نعرے لگاؤ بھائی، جنتی جنتی والے نعرے کون لگائے گا؟ آپ نے 3 لگائے، آپ نے 4 لگائے، چلو بھی گفٹ آپ کے لیے۔ واہ، تو اس طرح یہ اولاد کی بڑی وہ ایک محبت ماشاء بھرے ماحول کے اندر سبحان تربیت کریں۔ ابو آج تو وہ چاکلیٹ نہیں ملی، اچھا وہ سب سے آخری نبی نعرے سناؤ پہلے، واہ، ابھی دے تو یہ چاکلیٹ تو یہ۔ تو اس طرح بچوں کو اس وہ کریں حکمت عملی سے، جی خالی بٹھا کر سبق تھوڑی پڑھانا ہے ایسے کہ آپ درس دیتے رہے وہ سنتے رہے، بچے ہیں ابھی تو۔ ایسے ہی، اچھا بچوں کو ایکٹیویٹی بیس ٹریننگ کریں، صحیح، مثلا اولاد رسول کی محبت، جی کون بتائے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نواسے، ان کے نام کون بتائے گا؟ ٹھیک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا نام بھی بتانا ہے اور 2 القاب بھی بتانے ہیں۔ ماشاء اللہ، کوشچن آنسر، ہاں جی، وہ گھر القاب کے بھی اندر- یاد ہوتے جائیں گے، ہاں القاب یاد ماشاء رہیں گے۔ اچھا تو بچوں کو اللہ رسول کی محبت، نبی کی اولاد کی محبت، قرآن کی محبت، یہ تعلیم کرنی ہے۔ بالخصوص جو مینٹور ہیں ہمارے، جی اعلیٰ حضرت ہیں سبحان، اور ہمارے پیر و مرشد ہیں، جی ان کے بارے میں بتائیں۔ جی اچھا اولاد کو، جیسے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں رب کائنات نے اولاد رسول کی شان بیان کی، جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے سبحان اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ سبحان یہ آیت بچوں کو سنائے۔ دیکھیں قرآن میں اولاد رسول کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ واہ، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا بے شک، مگر قرابت کی محبت۔ سبحان سبحان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، بے شک بے شک، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو اولاد رسول کی محبت اولاد کو سکھائیں، جی یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ ماشاء اللہ، مثلاً کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان پر درود پڑھنے کا ہمیں نماز میں کہا گیا ہے۔ کیا بات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان، دیکھیں محمد اور ان کی آل سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پڑھنے کا حکم دیا کیا جا رہا ہے۔ بات، کیا بات، ان کی ایسی شان ہے۔ تو اولاد کو اہل بیت کی شان بیان کریں، جیسے شان خاتون جنت کتاب ہے، اس میں سے کچھ پڑھ کے سنا دیں۔ امیر اہل سنت کے رسالے ہیں، امام حسن کی 30 حکایات، یہ پڑھ کے سنائیں۔ سیرت کے واقعات بتائیں۔
جب ان کے خاص مواقع آتے ہیں، یوم ولادت یا یوم وصال، اس پر کوئی گھر میں بچوں کی پسندیدہ ڈش بنائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح اپنی اولاد کو اولاد رسول کی محبت سکھانا یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ضرور سکھائیں گے، اور یہ جو رسائل کتابیں بتائی ہیں ان کو لیں گے، پڑھیں گے، اولاد کو پڑھائیں گے انشاءاللہ الکریم. آگے چلتے ہیں آپ کو لے کر اگلے سیگمنٹ کی طرف، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آپ نے سنا، دیکھا، اس کو وزٹ کیجئے اور فائدے حاصل کیجئے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک قابل رشک خاتون کا واقعہ. شیخ عبد القادر جیلانی جو پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، پیر دستگیر ہیں، قطب ربانی ہیں، شہباز لام مکانی ہیں، قندیل نورانی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 9 ذوالحج کو دیہات کی جانب نکل گیا. راستے میں بیل نے مجھے کہا، اے عبد القادر کہاں جاتا ہے؟ میں گھبرا کر مکان کی چھت پر گیا. وہاں دیکھا کہ لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں. چھت سے اتر کر والدہ کے پاس آیا، عرض کی مجھے آپ اللہ پاک کے لیے حصول علم کے واسطے بغداد جانے کی اجازت دے دیں. بغداد اس وقت علم و عرفان کا مرکز تھا پوری دنیا کا. والدہ نے اچانک یہ تبدیلی دیکھی تو پوچھا بات کیا ہے؟ تو سارا واقعہ سنایا. یہ واقعہ سن کر آپ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں گئیں. 80 سونے کے دینار، 80 گولڈ کوئنز جو ہیں وہ اٹھائے اور کہا کہ تمہارے والد نے یہ ورثہ چھوڑا تھا، 40 تمہارے، 40 تمہارے بھائی کے. پھر 40 دینار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لباس میں سی دیے اور رخصت کرتے ہوئے کیا کہا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اور جاؤ، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. کیسی قابل رشک خاتون ہیں ام الخیر فاطمہ، میرے غوث پاک کی والدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ چونکہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتی تھیں کہ کمانا، کھانا، عیش عشرت، لیونگ سٹینڈرڈ، تو مکان، تو گاڑیاں، تو یہ مقصد نہیں دنیا میں آنے کا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کرے. تو آپ جب مقصد حیات، زندگی کا مقصد، ایم آف لائف سمجھتی تھی تو اپنے بیٹے کو بھی یہ سمجھایا. اور غوث پاک کی صورت میں وہ نوجوان کتنی بلند منزلیں طے کرتا ہوا کہاں پہنچ گیا، پیران پیر ہو گیا. سبحان اللہ. تو علم دین اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے. دنیا کے معاملے میں تو مدد کی جاتی ہے، دینی معاملات میں مدد نہیں کی جاتی. تو اپنی اولاد کی دینی معاملات میں مدد کریں. بعض اوقات بچے نے داڑھی رکھ لی تو ماں پریشان ہو جاتی، بچے نے سنتوں والا لباس پہن لیا تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، بچہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو بہت پریشانی ہو جاتی کہ تجھے کچھ ہو جائے گا. ارے کیا ہونا ہے، خیر ہو جائے گی.
برکت ہو جائے گی, رحمت ہو جائے گی, بخشش ہو جائے گی اللہ چاہے گا تو اولاد کو دینی معاملات میں آپ اسسٹ کریں, ان کی مدد کریں. دیکھیں غوث پاک کی والدہ نے 40 سونے کے سکے بھی دیے, حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ بیٹا اب قیامت کے روز ملنا. نہیں میں نے قافلے میں جانا ہے. ارے بیٹا تو اتنے دن کے لیے جا رہا ہے, 1 ماہ کے لیے کیوں جا رہا ہے, 3 دن کے لیے چلے جا. ہونا یہ چاہیے کہ بچے کو کہیں کہ بیٹا 1 ماہ 12 مہینے کے لیے جاؤ نا. تو غوث پاک کی والدہ نے تو کہا تھا کہ بیٹا قیامت کے روز ملیں گے. مجھے امیر علیہ سنت کی بات یاد آ گئی کہ پی کے اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر تھے اور فرما رہے تھے کہ خلیفہ امیر علیہ سنت کے لیے کہ انہیں کے بھیج دیں. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ لے جائیں, قیامت کے روز ملوں گا. اللہ والوں کی باتیں ہوتی, اللہ والوں کی سوچ ہوتی. اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے والا, اولاد کو دین سکھانے والا اور دین سیکھنے والوں کی مدد کرنے والا بنائے. آمین. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. تو مدنی چینل کے ناظرین, آج کے مواد سے بھی خوب برکتیں حاصل کیجئے اور عمل کی طرف بڑھیے, بچوں کو عمل کی طرف بڑھائیے. اور ایک سوال اور جواب مزید آپ کو سنواتے ہیں. میرا نام جویریہ عروج ہے, میں کمالیہ سے عرض کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی پھل کھلایا تھا, وہ کون سا پھل تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں جنتی انگور کھلائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم. قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا, میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بڑا ہی خوبصورت اور اہم سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. حضور آج کیا سنائیں گے؟ ماشاء اللہ. اللہ پاک رحمت فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں آمین, ہمیں قاری قرآن اللہ بنا دے, آمین, حافظ قرآن بنا دے, آمین, عالم قرآن بنا دے, آمین, ہمیں عاشق قرآن بنا دے. آمین. قرآن پڑھیں, قرآن میں کیا نہیں, کیا نہیں. اللہ کی محبت چاہیے, اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت, قرآن. دین کا علم سیکھنا ہے, قرآن. نبی کی محبت, قرآن. صحابہ کی محبت, قرآن. اولیاء کی محبت, قرآن. اسلامی بہنیں اپنے متعلق سیکھنا چاہتی ہیں, پڑھیں قرآن. قیامت, آخرت, دنیا کی زندگی, ظاہر باطن, ساری کامیابیاں حاصل کرنے کے نسخے میرے رب کے کلام قرآن کریم میں موجود. پڑھنے والا ہو, کوئی سمجھنے والا ہو, کوئی عمل کرنے والا ہو. سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں بیان ہوا, یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی, اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید. تو قیامت کے روز تو پہاڑ اڑ رہے ہوں گے, آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور پگھل جائے گا, ختم ہو جائے گا, زمین ختم ہو جائے گی. اچھا جب پہاڑ اڑ رہے ہیں انسان کا حال کیا ہو؟ اچھا انسانوں میں بھی دیکھیں مرد و عورت, تو عورت کمزور جنس, صنف نازک کہتے ہیں نا, سمجھی جاتی ہے. عورت کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو قرآن نے عورتوں کا قیامت کے روز حال کیا ہوگا یہ بھی بیان کر دیا. کیسی دہشت ہوگی کہ اس وقت ماں اپنے دودھ پیتے کو بھولتی تو نہیں ہے نا, نہیں,
कितनी मगर मोहब्बत और प्यार करती है, मगर क़यामत के दिन भूल जाएगी। और हामिला औरत का हमल खौफे क़यामत की वजह से गिर जाएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर, यानी इतना खौफ लाहिक होगा। दहशत। तो क़यामत का मामला बहुत सख्त है, 100 से जायद नाम है क़यामत के कुरान में। अल्लाह तो सबको याद भी करना चाहिए क़यामत को, तैयारी भी करनी चाहिए। इसके लिए भी कुरान पढ़ें तो होगा, मर्दों को भी औरतों को भी। औरतों को ज्यादा, औरतें तो बहुत जल्दी छिपकली से डर जाती हैं, अल्लाह। चूहे से डरती हैं। तो क़यामत, अल्लाह अकबर, वो कैसी हवा चल रही होगी जो पहाड़ों को उड़ाकर फजा में फैला देगी। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा, जो सहाबियात हैं इनका खौफे क़यामत कैसा था ये भी सुन लें। अल्लाह हमें दुनिया में भी आखिरत में भी आमीन। अमन अमन और अमन अता आमीन, फरमाए। आमीन। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा कितना है, सुभान अल्लाह, हाय हाय, कमाल, कि हबीबा हबीब खुदा, सुभान। मगर खौफे खुदा कैसा। एक मर्तबा इन्होंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें जहन्नम की सख्त हवा के अजाब से बचा लिया। यानी जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे जी। आपस में बातचीत करेंगे हाँ, शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें बचा लिया लिया। जहन्नम से। अल्लाह उनमें अच्छा, हमें भी जब शामिल फरमाए। आमीन आमीन, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये आयत तिलावत की तो खौफ खुदा तारी हो गया, फौरन दुआ करने लगी, अल्लाहुम्मा मुन्ना अलैना वक़िना अज़ाबस्समूम इन्नका अंतल बर्रुर रहीम। ए अल्लाह पाक, हम पर एहसान फरमा, हमें गर्म हवा के अजाब से बचा ले, बेशक तू ही एहसान फरमाने वाला है। इस तरह के और कितने वाकयात सहाबा के, सहाबियात के, औलिया के, वलियात के हैं कि खौफे जहन्नम से बेहोश हो जाते थे, बाज की रूहें प्रवास कर जाती थी। अल्लाह रहमत फरमाए। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। कुरान करीम को पढ़िए, लज्जत लीजिए, कुरान करीम की मोहब्बत दिल में बिठाइए, बढ़ाइए। इसके लिए दुआ भी मांगें। नेमतें लेने के लिए हम कोशिशें भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, तो कुरान करीम की मोहब्बत का अल्लाह पाक की बारगाह में सवाल भी करें। जिनको अल्लाह पाक ने ये नेमत अता फरमाई उनके वसीले से दुआ करें और फिर पढ़ें। इसको पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखें। मदरसा तुमदीना बालिगात अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की कोशिश बरकत से लग रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। इसका नाम है उमूरे खानादारी। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। बुजुर्ग, फ्रिज के हवाले से आपने बड़ी तफसील से पिछले प्रोग्राम्स में माशाल्लाह बहुत मुफीद बातें बताई और ये हमारे घर का एक बड़ा लाजिम सा जुज़ है। तो आज भी फ्रिज के बारे में ही है या कुछ और? तो फ्रिज तो हो गया, फ्रिज से बाहर भी निकले, किचन से बाहर निकले, जहाँ घर का मर्जी क्या ले हाल चले, है। आपके पीछे जहाँ मर्जी घर ले को चले। कबाड़ खाना तो नहीं बनाना है ना, तो घर को ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, ठीक है, घर को औरतें बनाती हैं, ऐसे। कैसे बनाना है, इधर चीज पड़ी हुई है, उधर पड़ी हुई, उधर पड़ी हुई है, नहीं, वो हर कमरे की फहरिस्त बनाएं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कमरे में तो हैं मगर इस्तेमाल नहीं करते, सही, उनको गेट आउट करें, सही, आप जरूरतमंदों को दे दें। ठीक, अच्छा, किसी को इस्तेमाल के लिए दे दें, वरना सेल कर दें, कोई किसी के काम आ जाए, जाया ना करें। स्टोर सेट करें, ऐसी चीजों को सॉर्ट आउट करें, छांटी करें जो रखने के काबिल हैं। देखिए, इसमें उसूल जो स्टोर का है, जो काबिल इस्तेमाल हैं उनको सलीके से संभाल के रखें, खराब ना हो जाएं। जी, अच्छा, जो रिपेयरेबल है, जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, रिपेयर करवा लें, बना लिया जाए। अच्छा, बाज ऐसे वो कबाड़ ही हो गया तो बेच दें उसको भाई, बेच के उसको कुछ और ले लें। 2 पैसे मिलते हैं वो ले लें भाई। जैसे प्लास्टिक की चीजें खराब हो जाती हैं, जी। लोहा है तो उसको बेचकर कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। सही, अच्छा, ट्रांसपेरेंट टब मिलते हैं, उसके अंदर चीजें रखने की कोशिश करें ताकि चीजें बाहर से नजर आए, सही, अंदर से क्या है। अच्छा, उसमें टॉयज वगैरह हैं, खिलौने बच्चों के, जी। उसमें रखें, लेबल लगाने की आदत बनाएं। अच्छा, जब रखी जाती है चीज तो जहन में होता है कि मुझे ये यहाँ रखा हुआ है, मुझे याद है, लेकिन बाद में भूल जाती, फिर ढूंढती रहती है मौके पर कहाँ चली गई। और अगर वो सास साहिबा हैं तो फिर शामत आ गई बहू की, बेटी की, तूने कहाँ रख के भूल गई, कहाँ रख दिया, मैं फला काम अभी पड़ा है। तो उसको
लेबल लगाएं जी कौन सी चीज कहाँ रखी है, और तारीख भी लिख दी जाए, चीजों का ढूंढना निस्बतन आसान होगा। किचन माशाअल्लाह। की जो तरतीब है, वो कौन सी वो चीजें हैं जो बाकायदगी से इस्तेमाल होती हैं, वो कौन से आलात हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपके रीच में हो। नहीं कि जैसे आप कुकिंग के लिए खड़ी हैं, इस्लामी बहनों को कह रहा हूँ, तो फौरन यहाँ से वो दराज से निकाली चीज इस्तेमाल कर ली, सही। डोई है, कोई और हाँ जी, चमचा पहुंच वगैरह में है, होनी चाहिए। ठीक है। वो ऐसी चीजें जो देर से इस्तेमाल होती हैं तो उसको अलग रखा जाए। किचन के दरवाजों को सेट करें, फजूल इजाफी चीजें ना रखें, खुश्क राशन, आटा चावल, इनको साफ सुथरे बॉक्स में रखें। एक तो ये स्टोर हो जाएंगे, सेफ रहेंगे, और जब देखेंगे भाई नीचे जा रहे हैं, पता चल जाएगा अभी इतने दिनों का रह गया है, फिर उसकी तरकीब बन सकेगी। वरना माशाअल्लाह। अचानक पता चलेगा दम करके कि चावल तो खत्म हो गए, हाँ जी राइस नहीं है, अब क्या करें, तो परेशानी होगी। किचन में एक ऐसी सेल्फ बनाएं जिसमें रोजमर्रा की अशिया रखी हों। ये दराज में होती हैं, वरना सबको पता नहीं होता कि ये दराज में होती है, जरूरत जी उसको निकाल लें। खाना बनाते हुए कभी वो नमक नहीं मिल रहा, कभी मिर्च नहीं मिल रही, तो कभी मसाले नहीं मिल रहे, कभी लौंग साहब जो हैं वो कहीं चले गए, तो आजमाइश होगी। कपड़ों की तरतीब देखें, 12 महीने हैं तो सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, मोतदिल मौसम भी होता है, उसके मुताबिक कपड़ों को आप रखें। अब जो कपड़े 12 महीने पिछले गुजर के हमने इस्तेमाल नहीं किए, दे जी दो किसी गरीब को भी, रखे जी रखे सड़ रहे हैं, हमारे मरने के बाद फिर लोग तकसीम करेंगे, अल्लाह तो अल्लाह। उसका वो मामला शायद हमें सवाब का यकीनन नहीं होगा जो हम जीते जी देंगे। अच्छा, वो कपड़े 6 महीनों से यूज ही नहीं किए, ऐसे रखे हुए हैं, दे दो ना किसी गरीब रिश्तेदार को। बाज़-औक़ात वो इस्लामी बहनें, औरतें जो हैं, ख़वातीन जो हैं, बहुत कीमती लिबास पहन रहे होते हैं, और उससे कम कीमती फटे पुराने कपड़े उनके रिश्तेदार औरतें पहन रही होती हाँ हैं, जी तो वो दे दो ना भाई, आपने यूज कर लिया। अच्छा, उनको लेने में भी आर नहीं होती, क्योंकि हाँ बेचारे गरीब होते हाँ हैं, जी, वो पहन उनका लेते गुजारा हैं हो जाता है, जी तो उसको उस अंदाज से कर लें। कपड़ों में हैंगर का इस्तेमाल कर लें, सर्दी गर्मी के कपड़े अलग अलग अलग, अलग और वही जो ना रोजमर्रा का इस्तेमाल, वीकली इस्तेमाल, और जी जो एक फंक्शंस पर इस्तेमाल होता है, उसको भी इस अंदाज से कर लें। फिर जो आ, मिले जुले रंग वाले होते हैं ना, करीब करीब उनका रंग होता है, जी जैसे स्काई कलर है तो ब्लू कलर है, जी अब वो तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे इसको भी इस तरतीब से रखें कि आपको देखना आसान हो जाए। इसी तरह जूतों के लिए रैक, जूतों को स्टोर करने के लिए इतने हजारों रुपए के चप्पल आते हैं, बच्चों के, बच्चियों के, मर्दों के, औरतों के, उसको सलीके से रखें, एक से ऊपर ऊपर रख दिया नहीं, तरीके से उसको रखें। उसके जो खास वो जो डब्बे होते हैं जिसके अंदर अव्वलन आपने जूते परचेज किए थे, शूज आप लेकर आए थे, उसी के अंदर उसको सेव कर दें। सही अच्छा, एक से ज्यादा है तो मौके की मुनासबत से उसको पहने, और उसमें भी वही बात है, जब आपको पता है कि 6-6 महीने हो गए, 10-10 महीने हो गए, इस्तेमाल नहीं किया, किसी जरूरतमंद को दे दें, तो इंशाअल्लाहुल करीम इसमें आसानी होगी। और उसमें भी तरकीब हो सकती है कि आपने एक अलमारी बनाई, को रैक बनाया, तो वो लेबल लगा दें, एक चिट लगा दें कि इसमें बच्चों के हैं, इसमें औरतों के, सही इसमें मर्दों के हैं, तो यूं भी सही आसानी हो जाएगी। हुजूर इसमें ये भी इरशाद फरमाएं, जैसे आपने वो मिलते जुलते रंग वाले कहा कि उनको यूं रख लें, तो अब वो अपने मुबल्लिगीन के लिए भी कुछ फरमाएं कि इनको होते वाइट हैं, तो काटन ही पहन रहे हैं या जो भी वो एक यानी सफ़ेद ही पहन रहे हैं, उसकी निशानी कैसे लगाएं अब देखिए, जो पहनने ताकि घर सफेद वालों को आसानी रहेगी। वो अल्लाह पजामा आपका और आ भला गया, करे, कुर्ता और आ गया तो मसला होगा। उसके लिए औरतें होती हैं, वो उस पर पजामा या शलवार पर कोई किसी रंग का ना धागा सी लेती हैं, ठीक और वो कुर्ते पर भी उस पर कि ये सेम जो है ना पेयर जो है, जोड़ा जो है वो रहे। ठीक होगी और जिसने सफेद ही पहनने हैं, मुबल्लिगीन हैं, जी तो उनको तो टेंशन फ्री है, जो है निकाल के पहन लेंगे, सफेद ही पहनना है। वो अलग है कि आप जुब्बा पहनना चाहते हैं, सर्दी के पहनना चाहते हैं, जी गर्मी के पहनना चाहते हैं, उसमें फर्क आएगा। जज़ाकल्लाहु खैर हुज़ूर, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर से नवाजे। माशाल्लाह इतनी प्यारी और अहम मालूमात और बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हमें अता फरमाते हैं। दुआ भी किया करें कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ी कीमती बातें होती हैं, आप इसको यकीनन फ़ील करते होंगे, और वाकई संजीदगी के साथ अगर अमल किया जाए तो बात तो फिर अमल से ही बनती है, और अल्लाह करे हमारी बात बन जाए और हम बेहिसाब बख्शे जाने वालों में शामिल हो जाएं। अपना ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम के साथ
نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دوسروں کو دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین